किस चीज से आ रहा है। वमन जाहद फइन्नमा युजाहिदु लिनफ्सी, जो आदमी दुनिया में मेहनत करता है वो अपने लिए, अपने फायदे के लिए मेहनत करता है। फ़इन्नल्लाह लग़निय्युन अनिल आलमीन, बस बेशक अल्लाह तमाम जहान वालों से बेनियाज है। अब यहाँ अगर दुनिया में कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई रोजा रख रहा है, कोई सजदा कर रहा है, कोई हज जैसी मशक्कत वाली इबादत सर अंजाम दे रहा है, कोई अपनी आंखों को गुनाह से बचा रहा है, अपने कानों को गुनाह से बचा रहा है, अपने हाथ पाँव को गुनाह से, मासियत से बचा रहा है, मजमे में भी गुनाह नहीं करता, तन्हाई में भी गुनाह नहीं करता, ये मेहनतें मशक्कतें बर्दाश्त कर रहा है, तो किस लिए कर रहा है? अपने फायदे के लिए, अपने भले के लिए कि रब्बे करीम इसकी इस मेहनत का नतीजा इसको अता फरमाएंगे, अल्लाह इससे राजी हो जाएंगे, अल्लाह इसको जन्नत वाली जिंदगी अता फरमाएंगे। ये मेहनत अपने फायदे के लिए कर रहा है। और फरमाया इन्नल्लाह लग़निय्युन अनिल आलमीन, बस बेशक अल्लाह तमाम जहान वालों से बेनियाज है। अल्लाह को जरूरत नहीं, अल्लाह को हमारे सजदों की जरूरत नहीं, अल्लाह को हमारी इबादत की जरूरत नहीं, अल्लाह को हमारी नमाज की जरूरत नहीं, अल्लाह को हमारे सजदों की जरूरत नहीं, अल्लाह को हमारे हज की जरूरत नहीं। वो तो बेनियाज जात है, वो तो बेनियाज जात है। अगर कायनात में कोई एक भी उसको सजदा करने वाला ना हो, सारे के सारे काफिर हो जाए, सारे के सारे मुनकिर हो जाए, सारे के सारे बागी हो जाए, तो रब्बुल आलमीन की किबरियाई में, रब्बुल आलमीन की बड़ाई में, रब्बुल आलमीन की अजमत में जर्रा बराबर कमी नहीं होगी। और सारे के सारे मोमिन बन जाएं, सारे के सारे मुवहिद बन जाएं, सारे के सारे नमाजी बन जाएं, सारे के सारे इबादत गुजार बन जाएं, तब भी रब्बुल आलमीन की अज़मत में, किबरियाई में, पढ़ाई में जर्रा बराबर इजाफा नहीं होगा। उसको जरूरत नहीं है, बल्कि ये तो हमारी सआदत है। हमारे लिए ये सआदत की बात है कि हम अल्लाह को सजदा करते हैं कि उस अल्लाह ने अपने अरबों खरबों इंसानों में हमें तौफीक अता फरमाई, अपने दर पे बुलाया, सजदा करने की तौफीक अता फरमाई। ये तो उसका एहसान है, ये उसका इकराम है, ये उसका इनाम है। मुझे तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उस रब ने मुझे अपने दर में हाज़री की तौफीक नसीब फरमाई। मिन्नत मने है, मिन्नत मने है कि खिदमत सुल्तान हमें कुनी, मिन्नत मने है कि खिदमत सुल्तान हमें कुनी, मिन्नत शनास अदो बखिदमत गुजाश्तद। मिन्नत मने है, इस पर एहसान मत जतलाओ कि तुम बादशाह की खिदमत कर रहे हो। बादशाह का दरबान, बादशाह का मुकर्रब, बादशाह का सेक्रेटरी अगर वो नाज करने लग जाए कि मैं तो बादशाह का सेक्रेटरी हूँ, मैं तो बादशाह का खादिम हूँ, हाँ मैं हूँ जी भाई, उसको कहा जा रहा है कि वो बादशाह के खादिम और बादशाह के मुकर्रब जी, इस पर एहसान मत जतलाओ कि तुम बादशाह की खिदमत कर रहे हो। ये तो बादशाह का तुम पर एहसान है कि उसने तुम्हें अपनी खिदमत में रखा। तुम पर एहसान किसका है? बादशाह का, कि बादशाह की रईयत में, बादशाह की सल्तनत में, बादशाह की हुकूमत में कितने लोग थे,
کسی کو بھی وہ نواز سکتا تھا، اپنا سیکریٹری بنا سکتا تھا، اپنا خادم بنا سکتا تھا، اپنا مقرب بنا سکتا تھا، لیکن اس نے بے شمار لوگوں میں تمہارا انتخاب کیا، تمہیں چوڑا اور تمہیں اپنے پاس رکھا، تو یہ تم پر بادشاہ کا احسان ہے، نہ یہ کہ تم بولو میں۔ جس دن یہ آ گئی اور بادشاہ کو بھی پتہ چلے گا نا تو وہ نکال دے گا، فارغ کر دے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ آج اگر اللہ نے ہمیں سجدوں کی توفیق دی، رب العالمین نے ہمیں نماز کی توفیق دی، رب العالمین نے اپنے گھر میں حاضری کی توفیق دی، تو یہ اس کا احسان۔ ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، 18ویں پارے میں ہے، سورۃ المومنون میں ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک پاک باز مقدس بندوں کی صفات بیان فرمائے، اور ان نیک مقدس لوگوں کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجیلہ۔ اس آیت کریمہ کا ظاہری طور پر مطلب یہ نکلتا ہے کہ وہ لوگ عمل بھی کرتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں، اور پھر ڈرتے بھی ہیں، ڈرتے رہتے ہیں، ان میں خوف ہے، ڈر ہے، عمل کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں، عمل کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں۔ ہمارے ذہن میں تو یہی بات آئے گی نا، اور ہمارے معاشرے میں بھی یہی ہے کہ آدمی ڈرے تو کب ڈرے جب اس سے گناہ ہو، یہی ہے نا۔ قانون کی خلاف ورزی کی تو وہ آدمی ڈرے، تو ذہن میں یہی آتا ہے کہ جو یعنی ان سے گناہ ہو جاتا تھا تو ڈرتے تھے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ محبوب خدا رضی اللہ عنہا سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا، اسی آیت کی تفسیر کے متعلق سوال کیا گیا، تو ہماری امی جان نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو عبادت کرتے ہیں، عبادت کر کے ڈرتے رہتے ہیں، عبادت کر کے ڈرتے رہتے۔ تو کیا معلوم ہوا اس آیت کی تفسیر سے؟ کہ اللہ والے نیک لوگ عبادت کر کے بھی ڈرتے ہیں، نماز پڑھ کے بھی ڈرتے ہیں، روزہ رکھ کر بھی ڈرتے ہیں، صدقہ و خیرات کر کے بھی ڈرتے رہتے ہیں۔ اور یہ ڈر کس چیز کا ہے؟ ڈر اس چیز کا ہے کہ یہ عبادت اللہ رب العالمین کے دربار میں پتہ نہیں قبول ہوئی یا قبول نہیں، ان کو یہ ڈر لگا رہتا ہے۔ عبادت تو ہم نے کی، نماز تو ہم نے پڑھی، روزے تو ہم نے رکھے، سجدے تو ہم نے کیے، اگر اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے بے نیازی، اگر وہاں پر یہ قبول نہ ہوئے تو پھر کیا بنے گا؟ محنت کریں، کیونکہ آپ نے قرآن کریم کی بعض آیات کی تفسیر میں اور احادیث نبویہ کے مضامین میں علماء سے یہ مضمون ضرور سنا ہوگا آپ نے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے بھی آئیں گے جنہوں نے دنیا میں بڑی ہی محنتیں کی ہوگی، بڑی مشقتیں برداشت کی ہوگی، جی بڑی مشقتوں سے کیا ہو رہا، دنیا بھی حاصل نہیں کی ہوگی، دنیا میں بھی اپنے آپ کو جفاکش بنایا ہوگا، محنتی بنایا ہوگا، خوب اس جسم سے ریاضتیں کی ہوں گی، لیکن چونکہ ان کا عقیدہ درست نہیں ہوگا وہ ساری کی ساری عبادتیں برباد ہو جائیں گی۔ اور قیامت کے دن ایسے لوگ بھی آئیں گے، تہامہ پہاڑ جتنے بڑے بڑے اعمال، لیکن تنہائیوں میں گناہ کیا کرتے تھے، خلوت میں جب تنہائی کا ماحول ہوتا تھا تو پھر نافرمانیاں کرتے تھے، نافرمانیاں گناہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان محرمات میں گھستے تھے، گناہوں میں اپنے آپ مبتلا کرتے تھے، اور جلوت میں لوگوں کے سامنے مجمع میں بڑے نیک اور صوفی اور پاکباز بنتے تھے، لیکن تنہائی میں
गुनाह किया करते थे, जब क़यामत का मंजर उनके सामने आएगा तो क्या नतीजा क्या निकलेगा? ये उनके वो सारे आमाल बर्बाद करके रख दिए। क्यों? इसलिए कि रिया थी, ये दिखलावा था कि लोगों के सामने जो बड़े मुत्तकी और परहेजगार, और जब तन्हाई में जाएं तो फिर किससे मुकाबला? रब्बुल आलमीन से। नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा यही निकलेगा कि जलवत के जितने भी अच्छे आमाल उन्होंने किए होंगे, जिनको उन्होंने अच्छा समझा होगा, हालांकि अमल सालेह के लिए इखलास शर्त है, और जिस अमल में रिया हो, जिस अमल में दिखलावा हो, और जिस अमल में शोहरत मकसद हो, वो अमल उसके मुंह पे मार दिया जाता है, अल्लाह की दरबार में कबूल नहीं होता। तो अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल न करे तो फिर क्या होगा? इसलिए अल्लाह वाले डरते थे, वल्लज़ीना युतूना मा आतौ व कुलूबुहुम वजीला, नमाज पढ़ते थे, डरते थे, रोजा रखते थे, डरते थे, जी इबादत करते थे, डरते थे। और आज हमारी कैफियत क्या है? गुनाह करते हैं तब भी नहीं डरते, सीना चौड़ा करके। कोई अगर बोले, ओ भाई अल्लाह के बंदे कुछ तो ख्याल करो, ये सही नहीं है, ये जायज नहीं है। आज तो ये आवाजें हैं, जी मुझे एक बात बताइए, मैं माजरत के साथ, हम कितने लिबरल हो गए हैं, सेकुलर हो गए, अल्लाह बचा अल्लाह बचाए। आज हम मोहल्ले में या कहीं भी उठते बैठते ये बातें सुनते हैं, ये जायज ये नाजायज, बिल्कुल नहीं। अगर कोई बतलाए तो हम खुद प्रोफेसर और स्कॉलर्स बन जाते। अरे अल्लाह के बंदे, तूने हमें क्या बोल दिया? हमें ज्यादा पता है, हम तुमसे ज्यादा मोमिन है, हम तुमसे ज्यादा ईमानदार है। तो अपने आप, यानी उस अल्लाह के बंदे ने थोड़ी सी दीन की बात की और इधर से हम पहले से आतिश फशा लावा एक बना हुआ था, उसके फटने की देर थी, और फिर उसको ऐसा सुनाते आइंदा वो दीन के हवाले से हमसे कोई बात नहीं करता। ये हमारा माहौल बना हुआ है। यानी गुनाह पर डरना तो दूर की बात, कि आदमी से गुनाह हो, मासियत हो, उसमें डर आए और डर के नतीजे में वो तौबा करे। अब तो डर दूर की बात है, अब तो सीना चौड़ा करके गुनाह करते, नाफरमानी है। और जिस मुआशरे में गुनाह फैशन बन जाए तो अल्लाह की रहमत कहां से आई? गुज़िश्ता कौमों के किस्से कुरान बयान करता है ना, ये कौम आद पे अल्लाह ताला के अजाब का कोड़ा बरसा, कौम समूद पे अल्लाह के अजाब का कोड़ा बरसा, जी असहाबे मदियन पे अल्लाह के अजाब का कोड़ा बरसा, कौम लूत पे अल्लाह के अजाब का कोड़ा बरसा, जी हामान, कारून, फिरौन, ये सारे किस्से हम पढ़ते हैं, सुनते हैं। आप बताइए, जो जराइम, जो सरकशियां, जो बदउनवानियां, और जो बड़े बड़े गुनाह और पाप वो कौमें किया करती थी, क्या आज आप अपने इस माहौल में वो चीजें नहीं देख रहे? आप नहीं देख रहे? नहीं हो रही? असहाबे मदियन को तबाह बर्बाद किया गया, नाप तोल में कमी करना, डंडी मारना। जी आज हमारे यहाँ मुआशरे में क्या ये चीज नहीं है? और इसी तरह बेहयाई, फहाशी, जी कौम लोत पे जो अजाब आया, आज कितने ममालिक की पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट, वहां पे कानून पास होते हैं हम जिन्स परस्ती के, और उस मुआशरे में हम जी रहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन, जी अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसी कौम से नाराज हो जाए। तो जब एहसास ही खत्म हो जाए, गुनाह का एहसास ही ना रहे, तो आदमी गुनाह पे डरेगा कैसे? उसके आंसू कैसे बहाए, कैसे बहेंगे? और अल्लाह के सामने वो तौबा कैसे करेगा? हमारे बड़े वो तो इबादत करके डरते थे, मैं फर्क बताना चाह रहा हूं। हमारे बड़े इबादत करके डरते थे, नमाजें पढ़ के डरते थे, और आज हमारी देदा दलीली देखिए, जरूरत देखिए कि गुनाह करके भी नहीं डरते, गुनाह करके भी नहीं डरते। ये फर्क।
فرمایا ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسہ، جو محنت کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے، فإن اللہ لغنی عن العالمین، بس بے شک اللہ تمام جان والوں سے بے نیاز ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ تم محنت کرو گے تو اللہ تمہیں اس کا پھل دے گا۔ قرآن کریم میں فرمایا ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ سورہ ہود میں فرمایا، پیچھے بہت سی قوموں کا تذکرہ جن کا میں نے ابھی تذکرہ کیا، ابھی آپ کو پرانی قوموں کا، ان قوموں کا تذکرہ کر کے اللہ کیا فرماتے ہیں، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، آپ کے رب کی پکڑ ایسی ہے جب وہ کسی بستی کو پکڑتا ہے جبکہ اس کے باشندے ظلم کرنے والے ہوتے، اسی طرح پکڑتا ہے۔ اللہ کس طرح پکڑتا ہے؟ اس آیت سے پہلے قرآن کریم کے کئی رکوعات ہیں، وہاں دیکھیے، اس سے پہلے جی قوم موسیٰ اور فرعون کا مختصر سے تذکرہ، پھر اس سے پہلے اصحاب مدین کا تذکرہ، اس سے پہلے حضرت لوط اور ان کی قوم پہ جو عذاب آیا اس کا تذکرہ، اس سے پہلے قوم سمود کا تذکرہ، پھر قوم عاد کا تذکرہ، قوم نوح کا تذکرہ۔ یہ سارے تذکرے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمائے، اور پھر فرمایا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، اور آپ کے رب کی پکڑ ایسی ہے جب وہ کسی بستی کو پکڑتا ہے جبکہ اس کے باشندے ظلم کرنے والے ہوتے، اسی طرح اللہ پکڑتا ہے۔ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، یقیناً اللہ کی پکڑ نہایت دردناک اور شدید ہے۔ اور یہ جو اللہ نے پکڑ کی ہے قوم فرعون کی، قوم سمود کی، قوم لوط کی، اصحاب مدین کی، قوم نوح کی، قوم عاد کی، فرمایا ان فی ذالک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ، بلا شبہ اس میں اس شخص کے لیے نشانی ہے جو عذاب آخرت سے ڈرتا ہے۔ جو ڈرتا ہے وہ ان قصوں سے عبرت حاصل کرے گا، جو نہیں ڈرتا تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس سے۔ فرمایا ان فی ذالک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ، بلا شبہ اس میں اس شخص کے لیے نشانی ہے جو عذاب آخرت سے ڈرتا ہے۔ اور یہ آخرت کا دن کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دن وہ ہوگا ذالک یوم مجموع لہ الناس وذالک یوم مشہود، یہ وہ دن ہوگا جس میں لوگ اکٹھے کیے جائیں گے، اور یہی دن سب کی حاضری کا ہوگا، سب اکٹھے کیے جائیں گے۔ صدیوں پہلے جو مرے ہیں قبروں میں پڑے ہیں، یا جن کو قبر نہیں ملی، یا جن کے جسم کو آگ میں جلا دیا گیا، ان کی راکھ کو اڑا دیا گیا، ان کے جسم کو ریزہ ریزہ کر دیا گیا، ڈیٹا بھی محفوظ نہیں، کتنے مر گئے، کتنے کیا نہیں، لیکن اللہ کو سب معلوم ہے۔ وہ قیامت کا دن ہوگا، وہ اس میں اللہ سب کو جمع فرمائیں گے، کوئی ایک بھی بچ نہیں سکے گا۔ اور فرمایا ایک تو وہ اکٹھے ہونے کا دن ہوگا، وذالک یوم مشہود، اور وہ حاضری کا دن ہوگا، اس دن کوئی غائب نہیں ہوگا، اس دن کوئی بیماری کی چھٹی نہیں ہوگی، اسی دن کسی چیز کی کوئی چھٹی نہیں ہوگی، سارے کے سارے اولین و آخرین، چاہے وہ مجرم ہوں، منکر ہوں، چاہے وہ مومن ہوں، فرما بردار ہوں، سارے کے سارے جمع ہوں گے۔ اور وہ دن کتنا ہیبت ناک اور خوفناک ہوگا۔ آگے فرمایا وما، اچھا جب یہ دن ہوگا یہ ہیبت ناک، اس کا آگے تذکرہ آ رہا ہے، اب ڈرایا جا رہا ہے قرآن کریم میں۔ اور یہ جو دشمن تھے نا قیامت کا مذاق اڑانے والے، جب اللہ کے نبی ان کے سامنے قیامت کی بات کرتا، عذاب کی بات کرتا، تو قیامت کا بھی مذاق اڑاتے، قیامت سے ڈراتے ہو، لے آؤ نا، کیوں نہیں آ رہا، کیوں کیا کس چیز کی دیر ہے؟ آج بھی تو بہت سے لوگ ہیں نا، جب رنگ رنگلیاں منا رہے ہوتے ہیں، فحاشی اور ریانیت
اور بیکار قسم کے معاملات میں مصروف ہوتے ہیں. جب ان کا کوئی صحیح اور نیک سعادت مند کوئی دوست ان کو ان کے ہاتھ پکڑنا چاہتا ہے، ان کو سمجھانا چاہتا ہے، تو کیا الٹا اس کے خلاف ہو جاتے. چھوڑو یار، کس نے دیکھی آخر، کس نے دیکھی ہے قیامت؟ 2 دن کی زندگی ہے، مزہ کر، یہی مزے کر لے. ہاں، عیش کر کاکا، عیش کر کاکا جی. ہاں، یہ 2 دن کی زندگی ہے، کھاؤ پیو مزے کرو. یہ کہاں کی باتیں تم لے کے آ گئے ہو؟ اس کا جواب عجیب دیا ہے. قرآن کریم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کو جو ہم مؤخر کر رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ. ہم اسے صرف ایک مقرر مدت کے لیے مؤخر کر رہے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا ایک وقت مقرر ہے اور اس کی مصلحت اللہ خود جانتا ہے، اور ضرورت نہیں ہے کہ وہ مصلحت اللہ انسانوں کو بھی بتائے. اس کا ایک وقت مقرر ہے اور اس وقت میں وہ قیامت برپا ہو کے رہے گی. اور وہ کیسا خوفناک دن ہوگا. فرمایا یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنی فمنهم شقی وسعید فاما الذین شقوا ففی النار لهم فیہا زفیر وشہیق. جب یہ دن آئے گا، قیامت کا دن آئے گا، تو کوئی نفس اللہ کی اجازت کے بغیر گفتگو نہیں کر سکے گا. یہاں تو یہ زبان ہے نا، لگامی نہیں ہے، ٹر ٹر کرتے رہتے، اتنا بولتے کہتے کوئی اس کا تو بل تو نہیں آتا. ہاں، گاڑی آج کل کتنے اس سے احتیاط سے چلاتے، پیٹرول مہنگا ہو گئی ہے، فلاں چیز مہنگا ہو، کہتے چھوڑو یار فلاں چیز تیری گاڑی پہ چلے جاتے، یا نہیں تو ایسا کر لیتے. دنیا کی چیزوں پہ تو ایک ایک چیز کے خرچ کرنے میں آدمی بہت محتاط ہے، بہت محتاط. اور اللہ نے یہ زبان دی، اب اس میں لگام ہی نہیں، بولے جا رہے. کبھی کوئی آدمی کہتا ہے اللہ کے بندے ذرا چپ ہو جا، اگلے کہتا ہے تو بل دیتا ہے اس کا، تو نے بل دینا ہے اس کا، الٹا سیدھا. حالانکہ یاد رکھیے اس زبان کا معاملہ بڑا خطرناک، بہت خطرناک. قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. جو جملہ، جو لفظ بھی انسان یہاں بولتا ہے وہ سب محفوظ ہو رہا ہے، سب محفوظ. آج کوئی سمجھدار آدمی آ جائے تو اپنی زبان کو قابو کر لیتے کہ کوئی ایسے جملہ نہ نکلے. لیکن یاد رکھیے قیامت کے دن یہ سب چیزیں، یہ سارا ڈیٹا ہمیں دے دیا جائے گا. تو زبان کی بہت حفاظت کرنی چاہیے، اپنی زبان کی. فرمایا کہ جب قیامت کا دن آئے گا، یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنی، جب یہ دن آئے گا تو کوئی بھی نفس اللہ کی اجازت کے بغیر گفتگو نہیں کر سکے گا. جی، گفتگو نہیں کر سکے گا، بات کرنے کی اجازت ہی نہیں ہو. اور اسی طریقے سے قیامت کے جو خوفناک مناظر ہوں گے، اور ان مناظر میں قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. یوم یفر المرء من اخیہ، قیامت کے دن ہوگا کہ جس دن آدمی کس سے بھاگے گا؟ اپنے بھائی سے. وامہ وابیہ، اپنی ماں سے، اپنے والد سے. وصاحبتہ وبنی، اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے. کیوں؟ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر ایک اپنے معاملے میں ہی گرفتار ہو. قیامت کے دن وہاں کا سکہ رائج الوقت اور وہاں کی کرنسی اعمال صالحہ ہوں گے، ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ. اس وقت سرمایہ دار کون ہوگا؟ وہاں کا سرمایہ دار وہی ہوگا جس کے پاس ایمان اور اعمال صالحہ کا ذخیرہ ہو. اور جس کے پاس ایمان اور اعمال صالحہ کا ذخیرہ نہیں ہے وہ سرمایہ دار نہیں. اور وہاں وزن اعمال ہوگا، عمل تولے جائیں گے. یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، ہمارے عقیدے کا حصہ ہے. جب اللہ کے پیارے حبیب نے کہہ دیا، اور خود قرآن میں موجود ہے والوزن یومئذ الحق، یہ قرآن کیا ہے؟ والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون.
جی وزن ہوگا، وزن ہم نے کیا کیا ہے، ہمارے کس چیز کا وزن ہوگا. ہم اپنی عبادتوں کو ذرا دیکھیں نا کہ عبادت میں کتنا اخلاص ہے. تو قیامت کے دن جب میزان میں اعمال تولے جائیں گے تو انسان ایک ایک نیکی کا محتاج ہوگا، ایک ایک نیکی. اب یہ اتنے عظیم اور قریب رشتے کیوں چھپتے پھریں گے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ فلانا مجھ سے ایک نیکی مانگ لے، حالانکہ مجھے خود نیکی کی ضرورت. کہیں ابا جی نہ کہہ دے بیٹا ایک نیکی دے دو، کبھی اماں نہ کہہ دے وہ ماں جس نے اس بچے کو کی پرورش کی ہے، امی جان یہ نہ کہہ دے بیٹا ایک نیکی تو دے دے، بھائی جان کہہ دے بھائی ایک نیکی تو دے دے، بیوی کہہ دے میاں جی تمہارے تو بڑے احسان ہیں میرے اوپر، آج ایک نیکی تو دے دو. بیٹا جن کو بڑی محبت سے پالا، بیٹا یہ نہ کہہ دے ابو جی ایک نیکی دے دو. سارے ایک دوسرے سے چھپتے پھریں گے. یہ سارے مناظر آنے والے. آج کی نشست میں نے تو مختصراً صرف چند قرآن کریم کی آیتیں ان کا مفہوم بیان کیا اور اس مضمون کی حدیثیں بھی ہے. تو انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو اگلی جمعہ بھی آپ کے سامنے بیان کریں گے. اور ایک دوسری گزارش بھی آپ سے اخیر میں، ہمارے ہاں اتوار کے دن بھی عصر کی نماز کے بعد مختصر سی نشست ہوتی ہے اور جس میں مختصر بات ہوتی ہے. مثلا جیسے اب ذی الحجہ کے ایام بھی آنے والے ہیں تو انشاءاللہ کوشش کریں گے اس کے متعلق یہ قربانی کی کچھ باتیں ہوتی ہے تو یہ عصر کے بعد کی جو محفلیں ہوتی ہیں خاص طور پہ اتوار والے دن کوشش کریں اس میں شرکت کریں تاکہ جو وقت کے حساب سے، زمانے کے حساب سے جو مسائل ہیں اس میں ہم علماء سے مسائل پوچھا بھی کریں، کچھ سن بھی لیا کریں، اس سے فائدہ ہوتا ہے. دعا فرمائے اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آخرت کی فکر نصیب فرمائے. وما علیہ غیر البحر.